بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 50 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علم التذکیر بالموت اور ما بعدہ کا بیان پڑھیں گے۔ بیان التذکیر بالموت و ما بعدہ۔ وقد ذکر جل شانہ من الموت وما بعدہ کیفیت الانسان عند موتہ وعجزہ فی تلک الساعہ وعرض الجنة والنار علیہا بعد الموت وظہور ملائکۃ العذاب امامہ واشراط الساعة من نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وخروج الدجال وخروج دابۃ الارض وخروج یأجوج ومأجوج ونفخۃ الصاعق ونفخۃ القیام۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تذکیر بالموت اور ما بعد کا بیان ہے۔ وقد ذکر جل شانہ من الموت وما بعدہ کیفیت الانسان عند موتہ۔ اللہ جل شانہ نے موت اور اس کے بعد کے احوال سے انسان کی موت کی کیفیت کو، عجزہ فی تلک الساعہ، اور اس وقت میں اس کی بے بسی کو ذکر کیا ہے۔ وعرض الجنۃ والنار علیہا بعد الموت، اور اس کے سامنے جنت اور دوزخ کی پیشی، وظہور ملائکۃ العذاب امامہ، اور اس کے سامنے فرشتوں کے عذاب کے فرشتوں کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ واشراط الساعۃ من نزول سیدنا عیسیٰ وخروج الدجال، اور علامات قیامت ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کے خروج کو بیان کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور دابۃ الارض کے خروج کا ذکر کیا ہے، یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر کیا ہے، ونفخۃ الصاعق، اور بے ہوشی کی پھونک، ونفخۃ القیام، اور نفخہ قیام کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی علم التذکیر بالموت اور ما بعد کو بیان کر رہے ہیں، جن میں سے 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا تفصیل اور ان کی مثالیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جو سب سے پہلی چیز مصنف نے ذکر کی ہے وہ موت انسانی کی کیفیت ہے، یعنی جو موت کے وقت انسان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جیسے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، یعنی اس آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو جب مریض کی روح سمٹ کر ہنسلی تک پہنچے اور سانس حلق میں رکنے لگے، اور مریض یہ سمجھ بیٹھے کہ اب جو ہے وہ مفارقت کا اور رحلت کا وقت آ پہنچا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر بے اختیار گر جائے، بس سمجھ جاؤ کہ سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت کا بیان کیا ہے۔ دوسری آیت ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یعنی جس وقت تمہارے کسی عزیز کی جان نکل رہی ہو، سانس حلق میں اٹک جائے، وہ موت کی شدت کے سامنے بے بس ہو جائے، اور تم حسرت اور بے کسی کی تصویر بنے، اس کی بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھ رہے ہو، اور تو دوسری طرف خدا یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس سے نزدیک ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ پاتے۔ اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں ہو تو اس کی جان کو روک کیوں نہیں لیتے یا لٹا کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے قابو میں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت ذکر کی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جو ہے وہ ایک اہانت والے عذاب کے ذریعے بدلہ دیں گے جو تم کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں۔ قرآن کریم نے ان آیات میں انسانی موت کی جو کیفیت بیان کی ہے،
اسی سے موت کے وقت عاجزی اور بے کسی کی بھی خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اسی سے جو ہے وہ موت کے وقت عاجزی اور بے کسی کے بارے میں بھی انسان خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس کو بھی انہی آیات کے ضمن میں سمجھ لیا جائے کہ عز عند الموت کے لیے کوئی الگ سے آیات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا مصنف نے ذکر کیا ہے وہ عرض الجنت والنار ہے، جنت اور جہنم کا پیش کرنا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر جو ہے وہ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ظہور ملائکہ ہے، یعنی موت کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کا ظاہر ہونا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتوں کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین، تو وہ کہیں گے ہم جو ہے وہ کمزور تھے۔ تو ان آیات کے اندر فرشتوں کے پیش ہونے کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ متن کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا تو وہ ان آیات کے تحت آ گئی ہیں، ان کے متعلق ہم نے قرآن کریم سے آیات بھی بطور مثال کے دیکھ لی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز موت کے وقت انسان کی کیفیت، اور موت کے وقت انسان کی عاجزی اور بے کسی، اور اسی طرح جو ہے جنت اور جہنم کا پیش کرنا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ظہور ملائکہ ہے، اس کا بیان بھی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، اور اسی طرح باسطو ایدیہم، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر یہاں پر ان آیات کے اندر آ گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان ہے۔ تو عہد نبوت سے لے کر آج تک پوری امت محمدیہ کے علماء، صلحاء، مفسرین، مجددین جتنے بھی ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے اور جو ہے وہ واپس آئیں گے قرب قیامت کے قریب۔ لیکن کچھ روشن خیال لوگوں نے ان آیات کریمہ اور احادیث کو پس پشت ڈال کر اس اجماعی عقیدے کی مخالفت کی، جن آیات اور احادیث کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن وہ جو روشن خیال ہے وہ اس تاریکی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہے وہ بحیثیت نبی اگر ہوتا ہے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اگر وہ امتی یا رئیس الامت کی حیثیت سے نزول فرماتے ہیں تو پھر یہ سوال ہوگا کہ ان سے جو ہے وہ نبوت کیوں واپس لی گئی، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جو ہے وہ بحیثیت رسول نہیں ہوگی، لیکن جو ہے وہ ان سے سلب نبوت بھی لازم نہیں آتی، کیونکہ امتی ہونا یا نائب نبی ہونا یا رئیس الامت ہونا نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی تھے، خود نبی بھی تھے، اور امت موسوی کے نگران اور رئیس بھی تھے۔ تو بیک وقت نبی ہونا یا نائب نبی ہونا اور رئیس الامہ ہونا یہ ممکن ہے، اور اس سے جو ہے وہ کسی کا نائب ہونا یا کسی دوسری امت میں آنا، اس سے اس کی نبوت کے سلب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امتی بن کر آئیں گے، لیکن نبوت ان سے واپس نہیں لی گئی، نبوت کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم تذکیر بالموت و ما بعدہ کے سلسلے میں بیان ہونے والی 4 چیزوں، یعنی کہ موت کی کیفیت، موت کے وقت عاجزی اور بے کسی، اور نمبر 3 عرض الجنت والنار، صبح و شام جو ہے وہ جنت اور جہنم کا پیش ہونا،
اور ظہور ملائکہ، یہ 4 چیزیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بیان کا نزول کا بیان جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بحیثیت رسول یا نبی ہوگا یا بحیثیت امتی؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ تذکیر بالموت و ما بعدہ کے تحت سب سے پہلے مصنف نے کس چیز کا بیان کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔